السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ٹی وی اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور ہمارا حوصلہ بڑھائیے گا۔ تو دوستوں، اپریل کی رات تھی اور ہزاروں لوگ برطانوی شہر ساؤتھ ایمپٹن سے امریکن شہر نیو یارک کی طرف سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر ایک بحری جہاز کے تھرو کیا جا رہا تھا جس جہاز کی لمبائی 800 فٹ سے زیادہ تھی اور وزن 45,000 ٹن کے قریب تھا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ کچھ دیر بعد یہ بحری جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ شہر نمایاں بحری جہاز ہزاروں مسافروں کے ساتھ ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ مارے جاتے ہیں کیونکہ جہاز میں لائف بوٹس کی کمی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا نئی کہانی ہے۔ یہ تو 106 سال پہلے ڈوبے انسنکیبل ٹائٹینک کی کہانی ہے، لیکن دوستوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ 1898 میں لکھی جانے والی ایک کتاب کی کہانی ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل تھا دا ریک آف دا ٹائٹین۔ یہ کتاب ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 14 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کو مورگن رابرٹسن نامی شخص نے لکھا تھا، جبکہ ٹائٹینک کی تعمیر کا کام ہی 1909 میں شروع ہوا تھا۔ اس کتاب میں دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کا ذکر کیا گیا تھا جس کا نام ٹائٹین تھا، اور یہ بتایا گیا کہ کیسے یہ ایک آئس برگ سے ٹکرا کے ڈوب گیا۔ دوستوں، قابل غور بات یہ ہے کہ یہ کتاب ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 14 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ جیسے کہ نام ٹائٹین اور ٹائٹینک بہت ہی ملتے جلتے ہیں، دونوں کے ساتھ ہوا واقعہ بھی بالکل سیم تھا۔ اس کتاب کے مطابق ٹائٹین کی لمبائی 800 فٹ تھی، جبکہ ٹائٹینک کی لمبائی 882 فٹ ہے۔ ٹائٹینک جب آئس برگ سے ٹکرایا تب اس کی سپیڈ 22.5 ناٹس تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ٹائٹین آئس برگ سے ٹکرایا تب اس کی سپیڈ 25 ناٹس تھی۔ کتاب میں بتایا گیا کہ ٹائٹین میں 3000 لوگ سفر کر سکتے تھے، جبکہ ٹائٹینک میں بھی ایگزیکٹلی 3000 لوگوں کے سفر کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ ٹائٹین میں 2500 افراد سفر کر رہے تھے اور دوسری طرف ٹائٹینک میں سفر کرنے والوں کی تعداد 2200 تھی۔ اس کتاب کے مطابق ٹائٹین ایک برطانوی کمپنی کی ملکیت تھا، جبکہ حقیقت میں ٹائٹینک بھی ایک برطانوی کمپنی کی ملکیت تھا۔ ٹائٹین بھی ایک آئس برگ کے ساتھ جا ٹکراتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹائٹینک بھی ایک آئس برگ سے ٹکرانے کی وجہ سے ڈوب جاتا ہے۔ جس حصے سے ٹائٹینک جا کے ٹکراتا ہے، ٹائٹین بھی بالکل اسی ہی جگہ سے جا کے ٹکراتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی آدھی رات کو سمندر میں ڈوبتے ہیں۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ٹائٹین میں لائف بوٹس کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس بات سے آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ حقیقت میں بھی ٹائٹینک میں لائف بوٹس کی کمی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کی جان نہیں بچائی جا سکی تھی۔ دوستو، یہاں تک کہ ٹائٹین کو نیو فاؤنڈلینڈ نامی ایک آئی لینڈ سے 400 ناٹیکل مائلز کی دوری پہ ڈوبتا بتایا گیا ہے، اور حقیقت میں بھی ٹائٹین نیو فاؤنڈلینڈ نامی ایک جزیرے سے 400 ناٹیکل مائلز کی دوری پر ڈوبتا ہے۔ حالانکہ ٹائٹین میں 24 لائف بوٹس بتائی گئی تھیں، اور حقیقت میں بھی ٹائٹینک میں 20 لائف بوٹس موجود تھیں۔ دوستوں، اتنی ساری سملیرٹیز ہونا محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹائٹینک کا ڈوبنا اور اس کتاب کا 1898 میں پبلش ہونا اور کتابی جہاز ٹائٹین اور انسنکیبل ٹائٹینک کے ڈوبنے کی سیم کہانی محض ایک اتفاق ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی راز دفن ہے؟ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد یہ کتاب بہت ہی مشہور ہو گئی، اور اس لوگوں نے اس کتاب کے رائٹر کو سائیک قرار دے دیا۔ ویسے دوستوں، مورگن ایک کیپٹن کا بیٹا تھا اور اس نے بچپن میں بہت سے جہازوں میں کام بھی کیا تھا۔ دوستوں، دا ریک آف دا ٹائٹین ہی صرف ایک ایسی کتاب نہیں جس میں لکھی گئی کہانی آنے والے وقت میں حقیقت بنی ہو، بلکہ ایسی اور بھی کئی کتابیں موجود ہیں۔ ایڈورڈ ایلن پی نامی ایک رائٹر نے دا میلیٹیو آف آرتھر گوڈ پائن آف 9 ٹکٹ ایک کتاب لکھی جس کا ایک ناول بہت ہی مشہور ہوا تھا۔ یہ کتاب 1938 میں پبلش کی گئی تھی۔ اس کتاب میں یہ تھا کہ ایک جہاز سمندر میں گم ہو جاتا ہے اور لوگ بھوک سے مرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے بحری جہاز میں موجود 4 سیلر
जहाज़ में काम करने वाले एक कैबिन बॉय रिचर्ड पार्कर को खाने का फैसला करते हैं। 1984 में एग्जैक्ट 46 साल बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक छोटा बहरी जहाज़ समंदर में अपना रास्ता भूल जाता है और भूख लगने से लोगों का बुरा हाल होना शुरू हो जाता है। तो जहाज़ में मौजूद 4 लोग एक 17 साला कैबिन बॉय को खाने का इरादा करते हैं और हैरानगी की बात यह होती है कि इस कैबिन बॉय का नाम भी रिचर्ड पार्कर होता है। इस वाक़े के बाद ये लोग इसके राइटर को टाइम ट्रैवलर के नाम से भी बुलाते हैं। दोस्तों, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।